ماں کے کچھ خصوصی احسانات بھی ہیں ماں کے. دیکھیں ماں کے لحاظ سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ماں کے قدموں سے لپٹے رہو کیونکہ جنت انہی کے قدموں کے نیچے. اور ایک حدیث بھی ہے اگرچہ پیغمبر اکرم کی وہ حدیث کی جو بہت مشہور بھی ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. اگرچہ یہ روایت ہمارے ہاں زیادہ تر سنی مصادر سے آئی ہے، یعنی برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر ہے، اور ان کے ہاں بھی یہ ذرا اس کی سند ضعیف ہے. ہمارے ہاں بھی سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، لیکن اس کا مضمون بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس کو ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے. بڑے بڑے علماء نے، علامہ طبرسی نے مجموع البیان میں، اور محدث نوری وغیرہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے. یعنی اس کا مضمون اس لحاظ سے بالکل صحیح ہے کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، یعنی ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لو، یا ماں کو یہ حکم ہے کہ تم ایسی تربیت کرو کہ یہ بیٹا تمہارا جو ہے وہ اللہ کا فرما بردار بنے اور اس لحاظ سے وہ جنت کو حاصل کر لے. تو دونوں کے لحاظ سے یہ حکم ہے. تو ماں کی خدمت کے اعتبار سے بھی ہے کہ ماں کے قدموں تلے لپٹے رہو. امام خمینی بھی اس سلسلے میں جو تاکید کرتے تھے وہ بھی آگے چل کر ہم تذکرہ کریں گے. اور یہ بھی کہا گیا کہ ماں کا حق باپ سے دگنا ہوتا ہے. مشکات الانوار کے اندر علامہ طبرسی نے اس روایت کو لکھا ہے پیغمبر اکرم کے حوالے سے کہ ماں کا حق باپ سے دگنا ہے، یعنی خصوصیت کے ساتھ اس کا اکرام آپ کو کرنا ہے. جلدی اس کے دل کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے، جلدی وہ متاثر ہو جاتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، تو اس کو اور زیادہ اس کے ساتھ اکرام سے پیش آنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک چیز خاص طور پر بڑی ہائی لائٹ کی گئی ہے قرآن و حدیث کے اندر کہ پیغمبر اکرم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ماں کا اولاد پر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تم صحرا کی ریت کے ذرات اور بارش کے قطرات کی مقدار کے برابر ماں کی خدمت میں کھڑے رہو تو اس ایک دن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جو اس نے تمہیں پیٹ میں اٹھا رکھا تھا. یعنی بارش کے قطرات کی مقدار کے برابر اور صحرا کی ریت کے ذرات کی مقدار کے برابر. سوچیں، یعنی اتنی اہمیت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے تو اب بھی تم ایک دن کے برابر نہیں اس کو برابری نہیں کر سکتے جو اس نے ایک دن تمہیں پیٹ میں اٹھا کر رکھا تھا. اور واقعتاً ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت کتنی زحمتیں اٹھا کر ماں جو ہے، جس کا میں اکثر و بیشتر تذکرہ کرتا رہتا ہوں، یہ پورا جو پریگنینسی کا پیریڈ ہوتا ہے کتنی مشکلات سے گزر رہی ہوتی ہے، کتنے کمپلیکیشن بھی ہوتی ہیں. خود آپریشن آج کل ہو رہے ہیں اس میں، جس میں کاٹا پیٹی اس کے ہو رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی پریگنینسی کے اب جو بہت ساری جناب گیسٹیشنل ڈائبٹیز اس کو ہو جاتی ہے، یعنی جو اگرچہ بعد میں اکثر کو ختم ہو جاتی ہے لیکن بہت سو کو کنٹینیو بھی ہوتی ہے، پھر آئندہ زندگی میں بھی ڈائبٹیز ان کو ہو جاتی ہے. جو ہمارے ہاں جو پریگنینسی انڈیوز ہائپر ٹینشن جس کو کہتے ہیں، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا دوران حمل، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیو بھی ہو جاتا ہے پریگنینسی اوور ہونے کے بعد بھی ساری زندگی کے. کچھ انفیکشنز ہو جاتے ہیں ایسے، یورینری انکانٹیننس، پیشاب کا بعد میں بھی نکلتے رہنا، بہت ساری اور کمپلیکیشن ہوتی ہیں. یعنی کس وجہ سے کہ اس نے آپ کو اٹھا کر رکھا اتنے عرصے تک اپنے اندر، کتنی زحمتوں سے. پھر اس کے بعد دودھ پلائی کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی نیندیں پوری ہوتی ہیں نہ، وہ اس کے ساتھ جو پوسٹ نیٹل ڈپریشنز کہلاتے ہیں جو بعد میں کبھی کبھار وہ مستقل بھی ہو جاتے ہیں. یعنی وہ اپنی پوری زندگی اس بچے کے لیے کتنی کمپلیکیشنز اور اس کے اندر جاتی. واقعی یعنی صرف ایک دن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یعنی صحرا کی ذرات کے برابر بھی تم اس کی خدمت میں لگے رہو، بارشی قطرات کے مقدار کے برابر بھی ماں کی خدمت میں لگے رہو، تب بھی اس ایک دن کا برابری تم نہیں کر سکتے جو اس نے تمہیں اپنے اندر اٹھا کے رکھا تھا. تو یہ بڑی خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے. اور قرآن کے اندر بھی پروردگار نے سورہ لقمان میں کہا ہے کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے بارے میں نصیحت کی ہے کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ سہ کر اسے پیٹ میں رکھا ہے. یعنی پروردگار عالم نے قرآن میں اس بات کو ایکنالج کیا ہے کہ یہ اتنی زحمتیں اٹھاتی ہے ماں، تو اس کا کتنا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اب اس کے ساتھ زبان چلائی جا رہی ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کے ساتھ سخت لہجوں میں بات کی جا رہی ہے، اس کے اوپر طنز کیے جا رہے ہیں، اور مختلف اور جو ہم دیکھتے ہیں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اس انداز سے. اور پھر اس کے بعد دودھ پلائی کا زمانہ، اور اس کی دودھ بڑھائی بھی 2 سال میں ہوئی ہے. یعنی پروردگار نے اس پریگنینسی کے زمانے کو کہا ہے کہ دکھ پر دکھ سہ کر اس نے تمہیں پیٹ میں رکھا ہے. اور دودھ پلائی کے اس کے بعد فرمایا کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو کہ تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے.
یعنی اپنا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کا شکریہ ادا کرنے کا بھی پروردگار نے اس لحاظ سے حکم دیا، اور ماں کے لحاظ سے اس کی دونوں زحمتوں کا ذکر قرآن کے اندر کیا۔ اور واقعتاً دیکھا جائے تو بڑا ہی ایک ایسا جو اولادیں ہیں اپنے دماغ میں لے کر آئیں، تھوڑا سا ذرا فرض شناس بنیں اور وہ محسوس کریں کہ کتنی زحمتوں سے یہ جو تم اب ہو گئے ہو 5-6 فٹ کے اور نوجوان اور یہ لڑکے اور لڑکیاں، یہ کتنی زحمتوں سے پال کے تمہیں یہاں تک انہوں نے پہنچایا ہے، اور کتنا زیادہ ان کے اکرام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں معاشرے میں اس کے برخلاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا کہ میں مرد جوان ہوں، صاحب قوت ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں پسند نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، خدا کی قسم اس کی محبت صرف ایک رات کی راہ خدا میں تیرے 1 سال کے جہاد سے بہتر۔ 1 سال کے جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر اتنی اس کی مناقب کے اوپر، اس کے فضائل پر پوری کی پوری کتابیں لکھی گئیں۔ انسان اپنے پورے یعنی قتل ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، راہ خدا میں اپنی جان دے دیتا ہے، اس میں پیغمبر فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم اس کی محبت صرف 1 رات کی راہ خدا میں تیرے 1 سال کے جہاد سے بہتر ہے، جا ماں کے پاس واپس چلا جا۔ اس زمانے میں جبکہ جہاد کے لیے افرادی قوت کی بھی کتنی کمی ہوتی تھی، ایسا نہیں کہ بہت لاکھوں کا لشکر ہوتا تھا، مسلمان مشکل سے کبھی سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے تھے، چند سو کی تعداد میں ہوتے تھے، بہت ہوا تو چند ہزار کی تعداد میں ہوتے تھے، اور بہت زیادہ افرادی قوت کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن پیغمبر پھر بھی واپس کر دیتے تھے اگر ماں نے منع کر دیا ہے تو کتنی خصوصیت ہے اس بات کی۔ اور ماں کی اور بھی اگر ہم دیکھیں واقعتاً خدمات کس طرح سے اپنے بچوں کو لے کے وہ یعنی اپنی اور بھی بہت ساری زحمتیں جو ہے وہ یہاں کہا جاتا ہے نا کہ وہ اتنے بچوں کو پورا وہ سنبھال رہی ہوتی ہے، اور اتنے سارے بچے مل کر وہ اس بوڑھی ماں کو اپنے پاس کہتے ہیں کہ آپ رکھ لیں ان کو، آپ رکھ لیں، اس طرح سے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ان سے جان چھوٹ جائے۔ تو یہ کتنی ماں کی اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ کتنی خود اس میں پریشانیوں میں گرفتار ہوتی ہے، لیکن چاہتی ہے کہ ہر وقت آپ کی پروٹیکشن کے اندر جو ہے وہ رہتی ہے۔ تو بہرحال یعنی وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رب کی رحمت ہر وقت آپ پر برستی رہتی ہے، وہ خاموش بھی رہے تب بھی برستی رہتی ہے۔ تو ماں کی اس لحاظ سے خصوصیت ہے، اس کی ایثار و قربانی ماں کی وہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتی کہ یعنی اپنے چپلیں بھی اپنے بچوں کو پہنا دیتی ہے، لیکن کیا ہے کہ خود چاہے وہ تکالیف کو اٹھائے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو مثلا مینٹلی ریٹارڈڈ ہو گئے ہیں، جسمانی لحاظ سے معذور ہو گئے ہیں، مائیں بوڑھی ہونے تک جو ہے وہ ان کی خدمتوں کے اندر لگی رہتی ہیں، اپنی محبتوں میں اس لحاظ سے کوئی کمی نہیں کرتی، لیکن یہ ماں کی اس لحاظ سے واقعتاً ایک عظمت۔ کہا جاتا ہے نا کسی سرکاری اسپتال میں ایک ماں اپنے آخری سانس لے رہی تھی، سانپ نے کاٹا ہوا تھا، ڈاکٹر آیا تو اس سے اشارے سے اپنے پاس بلا کے ڈاکٹر کے کان میں کہا کہ کوئی سستا سا مجھے ٹیکا لگانا، میرے بیٹے کی جیب بالکل خالی۔ یعنی اس سے یعنی آخری وقت تک اسے اپنے بیٹے کا کہ پیسوں کا خیال ہے، سب چیزوں کا خیال ہے، لیکن بہرحال یہ معاشرے کے اندر اس لحاظ سے نظر آتا ہے ماں کی قربانیاں۔ یعنی یہ جو نوجوان اس وقت چاہ رہا ہے زندگی کے اوپر اپنے قدم بڑھا رہا ہے، دیکھا جائے تو یہ بڑی سمبولک ہے، یہ ماں کی محنتیں ہیں اس کے پیچھے، کب کس لحاظ سے اس نے اس کے لیے محنتیں کی ہیں، بعض اوقات یعنی سلائیاں بھی کرنی پڑتی ہیں، اگرچہ اس کے اوپر واجب ذمہ داری اس لحاظ سے نہیں تھی، لیکن اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے اس نے جابز وغیرہ بھی کی ہیں، اور اپنی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اے نوجوان، اے لڑکے اور لڑکیوں، تمہارا جو ہے یعنی تم بہتر طور پر زندگی گزارو، تمہیں بہتر طور پر آسائشیں دی جائیں۔ انہوں نے اپنی جوانیوں کو جھلسا دیا ہے آپ لوگوں کے لیے، اور آپ پھر بڑے ہونے کے بعد ان کے اوپر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، ان پر چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے مثلا کیا کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے۔ موصل میں عراق کا جو ایک شہر ہے، صوبہ ہے، وہاں پر ایک ماں نے جس کے 6 لڑکے تھے اور 6 کے 6 شادیوں کے بعد اپنی بیویوں کو لے کر ادھر سے ادھر چلے گئے، اس نے احتجاجاً پھر اس کے بعد وہ کوٹ، وہ گہوارہ جس کے اندر اپنے ان بچوں کو پالا تھا، اس کو نظر آتش کیا تھا، آگ لگائی تھی۔ یعنی واقعتاً ایسی اولاد جو ہے اس قابل ہی ہے کہ اس کو سمبولک اس نے وہ کیا
کہ ایک علامتی طور پر کہ یعنی ان لوگوں کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی لگائی اور اس طرح سے وہ لوگ شادیوں کے بعد اپنی بیویوں کو لے کے مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے. تو بہرحال یہ ایک بڑی ایک عجیب و غریب ایک المیہ ہے معاشرے کے اندر. ابھی ہم آگے چل کر اس کا بھی ذکر کریں گے کہ کیا ایسا کریں کہ بہرحال اولاد جو ہے اس طرح کی نہ ہو. آگے چل کر اس کا بھی ایک تذکرہ آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے شہیدوں تک کو جو راہ خدا کے شہید ہیں ان تک کو روک لیا جاتا ہے جنت میں جانے سے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقام آراف ایک منزل ہوگی کہ جہاں پر لوگوں کو ٹھہرایا جائے گا. ایک منزل پر وہاں ٹھہرائے جانے والے شہداء ہوں گے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے شہادت کو حاصل کیا. تو ان کا شہید ہونا ان کے جہنم میں جانے سے تو مانے ہوگا. بھائی شہید ہوگا, شہید تو جہنم میں نہیں جائے گا, مگر ماں باپ کی نافرمانی بھی ان کو بہشت میں جانے سے مانے ہو جائے گی. یعنی نہ وہ جہنم میں اب جا پا رہے ہیں کیونکہ اتنی بڑی سعادت انہوں نے بہرحال حاصل کی ہے, راہ خدا میں جان دی ہے, لیکن نافرمانی بھی اتنی بڑی تھی کہ یہ فوراً جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے. انہیں وہاں پہ روک لیا جائے گا مقام آراف میں. جب تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہو چکے گا اور بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, تو پھر اللہ ان شہداء کو بھی اپنے فضل و کرم سے بہشت کی طرف روانہ کرے گا. شہداء کو بھی وہاں پر روکا جائے گا, نہ جانے کتنے 100 سال تک جو آخرت کے ہوں گے, اور یہاں تک کہ دیکھا جائے تو فوراً یعنی کتنی تمام انسان کی ہوگی کہ میں فوراً جنت میں داخل ہو جاؤں ہمیشہ ہمیشہ کی, لیکن ان کو وہاں پر روک لیا جائے گا مقام آراف پہ. کہا کہ نہیں, جب تک سارے لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہو جاتا تم یہیں پر کھڑے رہو کیونکہ تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی تھی. تو اتنی بڑی والی بات ہے کہ شہداء تک کو جنت میں جانے سے یہ چیز مانے ہو جائے گی. جب بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے بشرطے وہ منافق یا والدین کا نافرمان نہ ہو, جیسے کہ اس سے پہلے بھی ذکر ہوا ہے. اچھا, یہ ماں کی محبت واقعتاً اگر دیکھیں تو یہ جانوروں تک کے اندر بہرحال اس لحاظ سے نظر آتی ہے. جانوروں کے بچے بھی, آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر جو میل جو ابا ہوتے ہیں جانوروں کے, عام طور پہ لات وات مار کے ان کو ایک طرف کر رہے ہوتے ہیں وہ نیشنل جیوگرافک یا ادھر ادھر, لیکن ماں بہرحال ہر صورت میں ان کی یعنی جانوروں میں بھی جو اس کی ماں ہوتی وہ بھی اثار و قربانی دیتے ہوئے اس لحاظ سے نظر آتی ہے. وہ اپنے پروں میں لے کر بیٹھی ہوتی ہے. میل جو ابا ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس طرح سے لے کے ان کی حفاظت نہیں کر رہا ہوتا, وہ ادھر ادھر آوارہ گردی میں لگا ہوتا ہے, لیکن یہ جو ماں ہوتی ہے بہرحال یہ اپنے بچوں کی اس طرح سے نگہبانی کر رہی ہوتی. اور واقعتاً یہ تصویر بھی اس لحاظ سے ہے کہ جنگل میں آگ لگ گئی تھی, یہ مرغی اپنے چھوڑ کے بھاگ بھی سکتی تھی, لیکن اس کے وہ انڈے جس کے اندر بچے تھے یہ اس کے باوجود جنگل میں لگنے والی آگ کے باعث ہی بھاگ بھی سکتی تھی, لیکن پھر بھی نہیں بھاگی. کیسے چھوڑ کے جاتی؟ ماں تھی وہ, یعنی وہ اس نے اپنی بھی جان دے دی, جھلس گئی وہ, لیکن وہ اسی طرح سے انڈوں کے اوپر بیٹھی رہی کہ میرے اس میں پیدا ہونے والے بچے کہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. ہماری ایک ناول نگار تھی, ٹی وی ڈرامے وغیرہ بھی لکھتی تھی, بانو قدسیہ, ایک جملہ بڑا اچھا کہتی تھی وہ, اگر کسی عورت کے مثلا 6 بچے ہوں اور 5 بہت زیادہ نیکوکار ہوں اور جنتی ہوں, تو تم کبھی بھی اس کی ماں کو ان 5 جنتی بچوں کے ساتھ جنت میں تلاش مت کرنا. وہ اسی ایک بچے کی طرف گئی ہوئی ہوگی جو کہ جہنم کے اندر ہوگا. یعنی ایک سمجھانے کا ان کا ایک طریقہ کار تھا. تو واقعتاً یہ ماں کی اس لحاظ سے ایک بڑی عظمت ہے اور اس کی ایثار اور قربانیاں ہیں کہ جو کہ چلی آ رہی. ماں اگر اس لحاظ سے جو چھوٹے چھوٹے جانور ان کی بھی ماں اگر مر جاتی ہے کبھی, تو وہ بیچارے بہت بے آسرا اس لحاظ سے فیل کرتے ہیں معاشرے میں. اب ان کی کون ان کی رکھوالی اور دیکھ بھال کرے گا. اور ایک تو بڑا مشہور بھی ہوا تھا نیشنل جیوگرافک وغیرہ پہ, میں نے خود بھی شاید یہ دیکھا تھا, یہ تو جو ہرنی کا جو بچہ تھا اس کی طرف سارے چیتے جا رہے تھے, تو ہرنی نے دور سے دیکھا اور ایک دم سے ان چیتوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا تاکہ وہ اس بچے کی طرف نہ جائیں, اور اپنی جان اس ہرنی نے دے دی. تو اسی طریقے سے یہ جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے, اور یہی اس طرح کی قربانیاں انسانوں کی مائیں بھی جو ہیں وہ دیتی آ رہی ہوتی کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اور واقعتاً اس کے چہرے کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں کہ کس قدر ایک اعتماد اور ایک وہ ہے, یعنی کوئی ڈر اور خوف بھی ایسا نہیں ہے, بس وہ اپنے اس بچے ہی کو دیکھ رہی ہے کہ جس کی اس نے جان بچا لی اور پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا.